فرشتوں او فرشتوں میں نے یہ بڑی عبادت کرتا ہے 400 سال عبادت والا, ایسا کرو میری جو نعمت اس نے استعمال کی یوز کی ہے پوری زندگی 400 سال, اس کی وہ نعمت تولو. کیسے؟ اللہ نے فرمایا ہم تو کوئی لمبی عبادت کرتے تو 20-25 سال, اس کی 400 سال کی عبادت کا تولو. کیسے؟ عرض کی رب العالمین کس بات چیز سے؟ رب نے فرمایا اس کی آنکھوں سے میری ساری, اس کی صرف میری 2 نعمتیں تولو. کہا کون سی نعمت؟ رب نے فرمایا صرف آنکھیں تولو. جب آنکھوں کو تولا گیا 400 سال کی عبادت سے, میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں 400 سال کی عبادت. ارے لوگوں, نوجوانوں, میں تم سے کہتا ہوں یہ تم آنکھوں کی آج قیمت نہیں سمجھتے نا. راتوں کو فلم دیکھی, آنکھیں دی تھی اللہ نے اپنے حبیب کا دیدار کرنے کے لیے, روضہ رسول دیکھنے کے لیے. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ, اپنا پرائیویٹ پارٹ نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا حضور یہ کوئی نجائز تھوڑی, آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہنے لگے جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی. رات بھر فلم دیکھتا رہا, گھٹیا چیزیں دیکھتا رہا, اور صبح کو اٹھا تو اندھا نہیں ہوا تھا تو ایک شکر کا سجدہ بنتا تھا, اللہ مجھے معاف کر دے. تو نے آنکھیں دی تھی, تو نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے, کعبہ دیکھنے کے لیے, روضہ رسول, مگر میں نے گندی فلم دیکھی, مالک مجھے معاف کر دے. آنکھیں کتنی بڑی چیز ہے. رب نے فرمایا فرشتوں تولو 400 سال کی عبادت سے صرف آنکھیں. جب آنکھیں تولی گئی تو آنکھوں کا وزن بھاری ہو گیا, 400 سال کی عبادت کا وزن ہلکا ہو گیا. اللہ نے فرمایا فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو, اس کے پاس کچھ نہیں بچا. عرض کرتا ہے رب العالمین مجھے اپنی رحمت سے بخش دے, میری عبادت کی بات نہیں ہے. اللہ نے اسے بخش دیا. ایک آدمی کچھ دنوں پہلے اسپتال میں بھرتی ہوا, بوڑھا آدمی, 1.5 دن تک اس کے آکسیجن لگا. آکسیجن لگنے کے بعد جب وہ ٹھیک ہوا 1.5 دن کے بعد تو بل آیا 90,000 بل ہاتھ میں آیا, رونے لگا. بوڑھا آدمی تھا, ڈاکٹر نے کہا بوڑھے بزرگ تجھے زیادہ پیسے لگتے ہو تو ہم کچھ کم کر دیں گے, رو مت. تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اللہ نے اتنا دیا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ تیرے اس آکسیجن سے میں نے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل بیٹھال دیا, اور اللہ کی ہواؤں میں 80 سال سے سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, کبھی سوچا ہی نہیں کتنی بڑی نعمت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کبھی بیماروں کو دیکھنے جاؤ تو تمہیں پتہ لگے گا کہ بیمار کتنی تکلیف میں ہوتا ہے. کہتا ہے ساری دولت لے لو, ایک دن مجھے دے دو. اب تو بیمار کو کون دیکھنے جاتا ہے؟ کون اسے ہی دیکھنے جاتے ہو جو تمہارے گھر آتا ہے. تم بھی اس غوث العظم میرے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اے میرے غلام, اگر تیرا پڑوسی کوئی بیمار نہ ہو تب بھی, تیرا عزیز نہ ہو تب بھی, تو پھر بھی دیکھنے جا, اسپتالوں کے چکر لگایا کر. کہا حضور کیوں؟ کہ تو اسپتالوں میں جائے گا تو دنیا سے تیرا دل ہٹے گا اور دل تیرا زندہ رہے گا. مگر آج تو کوئی کسی کی بیماری میں نہیں جاتا, رشتہ داروں کی نہیں جاتے, چھوڑو کسی کی دوسرے کی کیا جائیں گے. اب تو موت میں بھی اس کی جاتے ہیں جو ہماری آیا ہو. یہ اتنے مطلبی ہو گئے مسلمان, اتنے جو ہے وہ اتنے میاں اتنے جو ہے وہ مطلب والے, مطلب پرست ہو گئے یہ مسلمان. مگر میرے آقا ارشاد فرماتے جب میرا ایک امتی دوسرے کو بیماری میں دیکھنے جاتا ہے, جب تک وہ واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. یار کسی کا ذرا غور تو کرے. مگر آج ہم نہیں دیکھنے جاتے. وہ اسپتال میں میں تو جاتا ہوں, آپ جایا کریں. میں دلی گیا اسپتال میں, ایمس میں, ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, کینسر کا پیشنٹ تھا. مجھے بلا کے بولا یہاں آؤ مولانا. کہنے لگا میرے پاس جیگوار ہے, مرسڈیز ہے, بہترین کاریں ہیں, دولت ہے, لاکھوں روپیہ ہے, مگر میرے کسی کام کا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے کینسر ہو گیا, کچھ دنوں کے بعد میں مر جاؤں گا. یار کینسر بھی انسانوں کو ہوتا ہے نا. جسے کینسر ہو جائے اس کے پاس جا کے دیکھنا وہ مسکراتے ہی نہیں کبھی. اس کے سامنے کتنے لطیفے سناؤ. ایک عورت میرے پاس آئی, کہنے لگی میاں میرے بچے کے لیے دعا کر دو. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا مر جائے. کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگے دیکھے کار میں اندر ہے. میں جا کے دیکھا تو اس کے پیر میں کینسر تھا, بچہ تھا 8 سال کا. مجھے بتاؤ اگر ہمیں کینسر نہیں ہے تو ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ ہماری کڈنیاں خراب نہیں ہوئی ہیں. نعت پڑھتے تھے انور مشاہدی صاحب, دونوں کڈنیاں خراب ہو گئی, اللہ انہیں شفا دے, آمین کہیے. کسی کو پتا ہے کس کے ساتھ کل کیا ہو جائے گا؟ دولت کرتے پھرتے ہو. اگر آپ ایک بلڈ پریشر نہیں ہے تو شکر ادا کرو. میری بہنیں غور کریں, اللہ نے کتنا نوازا ہوا ہے انہیں. کبھی شکر ادا کرتے ہم لوگ؟ کبھی نہیں کرتے.
یار ذرا غور کرے. شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا, چلتے 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 پیروں کے جوتے ٹوٹے تو پھر چھالے پڑنے لگے, گرم زمین پر چھالے پڑ گئے, پھوٹ گئے, زخم ہو گئے. میں نے دعا کی یا اللہ اتنا تو عطا کر دے کہ میں جوتے خرید لوں. کہتے جب میں نے دعا کی نا, آگے بڑھا, جب میں اگلے موڑ پہ تو میں نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ تھا, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا مالک مجھے معاف کر دینا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میرے پاس 2 پاؤں تو ہے, اس کے پاس تو 2 پاؤں ہی نہیں ہے. یار جس کی ٹوٹے ہوئے کپڑے اسے دیکھ کے جو ہے وہ شکر ادا کرے. اگر آپ کی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی ہے تو شکر ادا کرے کہ کسی کے پاس وہ جھوپڑی بھی نہیں ہے. اور لوگوں نیچے کو دیکھ کے شکر ادا کرو. اگر بیماری نہیں ہے تو ایک سجدہ تو کرنا چاہیے تھا, میرے مالک تیرا شکر ہے. اگر آپ اولاد والے ہیں تو شکر ادا کرے. اگر آپ اولاد والے ہیں اور آپ کی اولاد میں کوئی بچہ آپائج نہیں ہے تو شکر ادا کرے. جس گھر میں ایک بچہ آپائج ہوتا ہے پورا گھر آپائج جو بھلی زندگی گزارتا ہے, شکر ادا کرے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگا سید صاحب اگر آپ کے بچے یتیم نہیں ہوئے, ابھی تک آپ زندہ ہیں, تو آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. میں کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اگر آپ مر گئے ہوتے اور آپ کے بچے آپ انتقال کر گئے ہوتے تو آپ کے بچے کس کس کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے, کون اسے سینے لگاتا؟ یار سوچو اگر ہم مر جائیں تو ہمارے بچوں کی حالت کیا ہو جائے گی, کون ان کے سروں پہ ہاتھ رکھے گا؟ تو پھر میں نے کہا ہاں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی تک میں اپنی اولاد کے اوپر ہوں. اگر آپ بھی اپنی اولاد پر ہو تو شکر ادا کرو. اگر اپنے بیٹوں کی شادیاں دیکھ رہے ہو تو بوڑھو تم شکر ادا کر دو. اور اے لوگوں تم نے اولاد دیکھ لی جوانوں تو شکر ادا کرو. وہ جوان جو راستے میں تھا اس کے گھر میں خبر آئی کہ تیرے گھر میں لڑکا ہوا ہے, تیز گاڑی چلا کے آ رہا تھا, راستے میں انتقال کر گیا, اپنے بیٹے کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا. تم نے دیکھا ہے تو شکر ادا کرو یار, تم نے دیکھا ہے تو شکر ادا کرو. اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں تم صحت پہ شکر ادا کرو میں صحت بڑھاؤں گا, تم دولت پہ شکر ادا کرو میں دولت بڑھاؤں گا. تم میری نعمتوں کو گن سکو گے نہیں, لہذا بے شمار میرا شکر ادا کرو. اگر تم میرا بے شمار شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا رہوں گا. یہ میرا وعدہ ہے, رب قدیر کا وعدہ ہے. نوجوانوں اپنی زندگی میں شکر ایڈ کرو, شکر ادا کرو گے تو زندگی اچھی گزرے گی. اگر دل کرتا ہو تو اور بولوں, دل لگ رہا ہے, جی دل لگ رہا ہے, جی دل لگ رہا ہے. جی اگر آپ کو اپنی زندگی بہت باری لگتی ہو تو آؤ پھر یہ بھی سن لو. میرے آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک, کب سے لے کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک, فرماتے سارے نبیوں کے نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں ساری تکلیف پریشانیاں ایک پلے میں رکھی جائیں اور میری پریشانیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں میزان میں, تو فرماتے میری پریشانیاں بھاری پڑ جائیں گی سارے نبیوں پر. آج میرا مقصد حضور کی سیرت بتانا ہے, آپ دھیان سے سنو. ہو سکتا ہے اس تقریر کے بعد میں تقریر نہ کر پاؤں, میرا انتقال ہو جائے, کچھ یہ غیر ممکن تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے نا. اگر ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھی جا سکتی ہے تو ہر تقریر آخری سمجھ کے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اور اگر کی جا سکتی ہے تو سنی بھی تو جا سکتی ہے. بے شک انٹرٹین کرنے نہیں آیا ہوں میں آپ کو, بے شک میں کوئی آپ کو مزہ دینے نہیں آیا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک فقیر ہوں, مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا فقیر ہوں, اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ناشکری نہ کرو. کہتے ہو پریشانیاں بہت ہیں تو سنو, امام غزالی لکھتے ہیں ایک سید زادی نبی کی اولاد لڑکی حضور کی نسل کی, وہ مدینے میں گئی اور اس نے جا کے کہا نانا مجھے مدینے والے بہت ستا رہے, پھر آ گئی واپس. پھر اس نے کہا نانا مجھے مدینے والے بہت ستا رہے, پھر واپس آ گئی. کہتے اس نے تیسری بار تیسرے دن روئی, نانا آپ میری بات سنتے نہیں ہیں, آپ مجھے کوئی جواب نہیں دیتے, مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں مدینے والے. کہتے ہیں پھر امام غزالی حضور کے روزے سے آواز آئی, میری بیٹی تو اپنے نانا کی تکلیفیں یاد کر لے, تجھے اپنی تکلیفیں تھوڑی لگنے لگیں گی. حضور ابھی نوجوانوں سنو, حضور کو سن لو. تم نے نیٹ بہت دیکھا ہے, فیس بک یوٹیوب بہت دیکھا ہے, اب آؤ اسے بھی سن لو جو تمہارا سب کا ہم سب کا نبی ہے. یار جس نے عرفات کے میدان میں 6 گھنٹے دعائیں مانگی, ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے. بے شک جس نے پوری رات روئے وہ نبی بھی تو سن لو. ابھی میرے نبی دنیا میں تشریف
ابھی حضور تشریف نہیں لائے, آپ کے والد کا نام بتائیے, کیا نام ہے؟ جناب سیدنا عبداللہ. بولو کیا نام ہے؟ سیدنا عبداللہ. اور آپ کی ماں کا نام بتائیے, کیا ہے؟ سیدہ آمنہ. والد کا نام ہے جناب عبداللہ, ماں کا نام ہے سیدہ آمنہ. آپ ذرا بولتے رہیے, کیا نام ہے؟ سیدہ آمنہ. دونوں کی شادی ہو گئی. شادی ہونے کے کچھ زمانے کے بعد, کچھ ہفتے گزرے, جناب عبداللہ نے سیدہ آمنہ سے کہا, اے آمنہ میں جانا چاہتا ہوں ملک شام سفر پہ, اجازت دے دو. سیدہ آمنہ نے پہلے تو منع کیا, نئی نویلی دلہن تھی, مگر پھر شوہر سے کہا آپ چلے جائے, جلدی آئیے گا. تو پھر اجازت دے دی, دل ناخواستہ اجازت دے دی. آپ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے باپ کے پاس گئے, جناب عبد المطلب سے جا کے بولے, اے میرے ابا میں ملک شام جانا چاہتا ہوں سفر پہ, مجھے اجازت دے دے. جناب عبد المطلب نے پیشانی کو چوما, کہا میرے لاڈلے دل تو نہیں کرتا مگر پھر بھی چلا جا, تجھے اجازت دیتا ہوں سفر کر میرے لاڈلے, مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, خیریت سے جا خیریت سے آنا. بیٹا رخصت ہو گیا. مکے کو آخری خیر آباد کہہ کے اپنی دلہن کا چہرہ دیکھ کے بیٹا رخصت ہو جاتے ہیں. حضور کے والد رخصت ہوئے, مکے پہنچے ملک شام. ملک شام میں آپ نے سفر کیا اور وہاں پہ تجارت کی. تجارت کرنے کے بعد یہ قافلہ واپس مدینے ٹھہرا. مدینے میں جناب عبداللہ کی طبیعت بگڑنے لگی. طبیعت اتنی بگڑی کہ قافلے والے بولے کب تک ان کے لیے رکے رہو گے, چلو سفر کرو. تو کہا اگر تم جاؤ گے تو پھر جناب عبد المطلب کو کیا جواب دو گے جا کے, اب سردار مکہ کو کیا جواب دو گے. لہٰذا یہ لوگ رک گئے. اور چھٹے دن نبی کے والد کو ایک خون کی الٹی آئی اور حضور کے والد کا انتقال ہو گیا. ابھی میرے نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ آپ کے مقدس شہر مدینے میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. سیدہ آمنہ ابھی مکے میں ہے. جناب عبد المطلب کو اس کی خبر نہیں ہے. یہ پورے قافلے والوں نے حضور کے والد کی خبر بنائی, اور بنانے کے بعد یہ قافلے والے پھر مکے سے مدینے سے مکے آئے. مکے میں جناب عبد المطلب نے اس پورے ٹور کا, اس قافلے کا استقبال کیا, اور استقبال کرنے کے بعد کہا میرا بیٹا نظر نہیں آتا, میرا عبداللہ نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. جب اتنا کہا تو کوئی بولا نہیں. آپ نے تیسری مرتبہ کہا لوگوں میرا بیٹا پیچھے رہ گیا ہے کیا. ایک آدمی نیچے اترا اور کہنے لگا کیا بات ہے. آپ کہنے لگے مجھے اپنے بیٹے کو دیکھنے کا دل کرتا ہے, میرا بیٹا چاند سا, میرا عبداللہ نظر نہیں آتا. تو ایک آدمی نے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا حضور آپ صبر کیجئے, آپ کا بیٹا اب کبھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا آپ کے بیٹے کی قبر ہم نے مدینے میں بنا دی ہے, اب آپ کا بیٹا کبھی نہیں آئے گا. جناب عبد المطلب نے خبر سنی, کھڑے تھے, بیٹھ گئے. باپ کی جنازہ باپ کا اٹھانا آسان ہے, بیٹے کا مشکل ہے. ایک دم پہاڑ سے ٹوٹ گئے, رونے لگے, ہائے عبداللہ میرا بیٹا, میرا لاڈلا, میرا لخت جگر, میرا نور نظر. پھر روئے. اچانک بہو کی یاد آئی, اچانک بہو کی یاد آئی. سہارے سے کھڑے ہوئے, چھڑی کے سہارے کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہوتے ہلکے ہلکے سیدہ آمنہ کے دروازے پہ جا کے بولے, آمنہ میری بیٹی کیا تو انتظار کر رہی ہے, تیرا شوہر آنے والا ہے. کہا ہاں ابا میں انتظار کر رہی ہوں. کہ بیٹی انتظار اب فضول ہے. میری بیٹی کیا تو نے گھر میں تیاری کی ہے, گھر کی صفائی کی ہے. کہاں. کیا تو نے اپنے کپڑے بدلے, تو نے اپنے آپ کو سجایا ہے اپنے شوہر کے استقبال کے لیے. کہاں سجایا تو ہے. کہا بیٹی اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, اب تیرا شوہر کبھی واپس نہیں آئے گا. کہا کیا کہتے ہیں آپ. کہاں تیرے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا, اس کی قبر مدینے میں بن گئی. اتنا سنا تو حضور کی والدہ کے اوپر بجلی گر گئی. نئی نویلی دلہن تھی, رونے لگی, سسکیاں لے لے کے کہتی تھی اے عبد المطلب آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے. میرے نبی پاک ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. او غم زدو آج اپنے نبی کا غم سن لو, اور تکلیف اٹھانے والوں آج اپنے پیغمبر کی تکلیف سن لو, اور اپنی زندگی میں رونے والوں سنو. میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. آپ کی لیڈی ڈاکٹر سیدہ شفا کہتی ہے عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ, بچے پیدائش کے وقت کھڑا ہونا میرا کام تھا. میں تو دائی ہی تھی, مگر جب بچہ پیدا ہوتا تھا پہلے گندگی آتی تھی, پھر بچہ آتا تھا, اور جب بچہ آتا تھا تو ماں کی آنکھ اس کی ناف سے ملی ہوئی ہوتی تھی. مگر یہ پہلا بچہ تھا, جب پیدا ہوا تو گندگی نہیں آئی بلکہ نور ہی نور باہر نکلا. اور کہتی ایسی اجالا ہوا, ایسا اجالا میں نے کبھی دیکھا نہیں. اور میں نے جب محمد کو گود میں لیا صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے جب میں نے گود میں لیا تو میرے ہاتھوں کی خوشبو کئی مہینوں تک نہیں گئی. مگر میں نے وہ دن بھی دیکھا جب مدینے میں مکے میں دائیاں آ گئی, اور عرب کے رواج کے مطابق وہ دودھ پلا کے لے کے جا رہی تھی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے. میں نے کہا, سیدہ آمنہ نے کہا کوئی میرے بچے کو لینے کیوں نہیں آتی شفا. تو شفا نے کہا میں نے کہا آمنہ میں نے کہا تھا کئی دائیوں سے کہ ایک بچے کو دیکھ تو لو, اگر نہیں لے کے جاتی ہو تو دیکھ تو لو. تو دائیوں نے کہا کیا دیکھے, وہ بچہ یتیم ہے, اگر ہم دودھ پلائیں گے تو اس کا بدلہ کون دے گا.
ہائے ہائے کوئی اودائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تو میرے حضور کی والدہ کے دل پہ دھکا لگا. سیدہ آمنہ نے حضور کو اٹھایا اور گود میں لے کے کہا میرے محمد میرے لخت جگر میرے نون نظر دل تھوڑا مت کرنا, یہ تجھے یتیم کہہ رہی ہے مگر تو آدم کی نسل کا فخر بن کے تشریف لایا ہے. اور کہنے لگی اے شفا تو دیکھ لینا ایک دن میرے لال کو, ایک دن میرے نون نظر کو دیکھ لینا, دنیا اس کے نام کو یاد کیا کرے گی, اس کا نام اتنا بلند ہوگا. اللہ اکبر. میرے نبی کا بچپن ایسے گزرا, حضور 6 سال کے ہو گئے. کتنے سال کے ہو گئے بولو ذرا؟ 6 سال کے. اللہ کے رسول نے پہلا سفر کیا. آپ کی والدہ نے جناب عبد المطلب سے اجازت چاہی, اے عبد المطلب مجھے اجازت دے دو, میں جانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کی قبر پہ حاضری کے لیے, اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں, سفر کرنا چاہتی ہوں. سیدہ آمنہ کو اجازت دے دی, جناب عبد المطلب نے اجازت دے دی. اب یہ پہلا سفر ہے جو پیغمبر اسلام نے کیا ہے, مدینہ شریف سے مکے کا سفر ہے. اللہ کے رسول سفر پہ گئے ہیں, ام ایمن ساتھ میں ہے, سیدہ آمنہ, سیدہ آمنہ امی آمنہ بھی ساتھ میں ہے. حضور چلے گئے مدینے پہنچے. مدینے جب پہنچے تو اپنے شوہر کی قبر پر پہنچی اور حضور کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی اے عبداللہ اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف ذرا دیکھو, چونکہ مکے میں اور بھی بچے ہیں مگر تیرے محمد کی طرح کسی بچے کا چہرہ نہیں ہے, جیسے چہرہ تیرے محمد کا ہے ایسا کسی بچے کا چہرہ نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر سیدہ آمنہ رونے لگی اور رونے کے بعد سیدہ آمنہ کی حالت بگڑنے لگی. اور آپ نے جب سفر کیا اسی حالت میں مکے سے مدینے کا, تو آدھی رات میں آدھے سفر میں آپ کی طبیعت بگڑی, اتنی بگڑی کہ تپتے ہوئے صحرا میں ابا کے ٹیلوں میں ام ایمن کہتی حضور کی والدہ نیچے اتری, میں نے کہا رومال بچھا دوں, مگر انہوں نے اتنی مہلت نہ دی, وہ لیٹ گئی اور لیٹنے کے بعد بولی وقت کم ہے میرے بیٹے کو لے آ. میں حضور کو قریب کر دیا تو حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا اے میرے بیٹے محمد, دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے, ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے, ہر عروج کا زوال ہے. میرے بیٹے میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں مگر میرے لاڈلے ایک بات یاد رکھنا, میں تجھے اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہی ہوں. تے میرے بیٹے تیرا باپ تو ہے نہیں, میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں, بڑا غم ہے میرے دل میں, مگر میرے لال تو دیکھنا دنیا سے ساری ماؤں کا نام مٹ جائے گا مگر آمنہ کا نام نہیں مٹے گا, چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے. اللہ اکبر. حضور کو پیار کرتی ہے, اپنے بیٹے کو لاڑ کرتی ہے. اللہ اکبر. حضور کچھ نہیں بولتے. ام ایمن کہتی جب تک لاڑ کرتے رہے تب تک تو کچھ نہیں بولی, جب جیسے ہی ماں نے اپنے بیٹے پہ نظر آخری ڈالی, جب ماں کو آخری ہچکی آئی تو پھر حضور بولنے لگے. حضور نے ماں کا ہاتھ پکڑا, ماں کہتی کوئی آواز نہیں ہے, تو پھر دوسری بار کہا ماں, پھر تیسری بار کہا, تو ایسا لگتا تھا سارے ابا کے ٹیلے حضور کے ساتھ رو رہے, ایسا لگتا تھا سارے پہاڑ حضور کے ساتھ رونے لگے, سارے ذرات ریت کے ٹیلے رونے لگے ہیں. حضور کہتے تھے ماما کہتی مجھ سے رونا نہیں دیکھا جاتا تھا, ایک تو محمد کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں اور اس میں موٹے موٹے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تھے. میں نے حضور کو گود میں اٹھا کے ایک طرف کیا اور حضور اپنی ماں کا ہاتھ گال پہ ہاتھ رکھ کے آواز دیتے ماں آواز کہتے. پھر میں نے حضور کی والدہ کی قبر ٹیلے پہ بنائی اور پھر حضور کا ہاتھ پکڑ کے میں لے کے چلنے لگی, اور جب لے کے چلنے لگی پیغمبر اسلام کو جب میں لے کے چلنے لگی تو میرے ہاتھ کو اچانک جھٹکا دیا. حضور نے ہاتھ چھڑا کے نا حضور اپنی ماں کی قبر کی طرف چلنے لگے اور پھر میں پیچھے پیچھے حضور دوڑے, چلتے 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 حضور اپنی والدہ کی قبر پہ پہنچے. میں جب پیچھے سے گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور اپنی ماں کی قبر کے اللہ کے رسول اپنی ماں کی قبر کے پتھروں سے چپٹ چپٹ کے روتے ہیں. اچھا آپ کو میں بتاؤں یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے, اس کی خالہ ہوتی ہے, اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں, اس کا دادا ہوتا ہے, اس کا چاچا ہوتا ہے, مگر میرے نبی ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں, نہ پھوپھی ہے, نہ تائی ہے, نہ چاچا ہے, ریت کے ٹیلے ہیں اور صرف ام ایمن ہے. ماں کی قبر سے چپٹ چپٹ کے روتے ماما کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فرماتے 65,000 صحابہ کے ساتھ, کتنے ہزار صحابہ کے ساتھ؟ 65,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے کو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. فرماتے چلتے 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 ایک جگہ حضور کو دیکھا کہ حضور ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور حضور نے اپنے دونوں قدم شریف اوپر کو کیے اور سر قدم کی طرف کیا اور حضور نے اپنا سر نیچے رکھا, رونے لگے. سارے صحابہ نے دیکھا حضور رو رہے تو سارے صحابہ رونے لگے. کہتے میں آگے بڑھا, میں نے کہا بندہ نواز میرے ماں باپ قربان ہو جائے, عمر قربان ہو جائے, اپنے آقا پر حضور کیوں روتے ہیں؟ حضور
حضور نے جب چہرہ اٹھایا تو آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے تھے کہ حضور کی آنکھیں سوج چکی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, او در یار کے جانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں پچھلے زمانے والے. اللہ حضرت عمر کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. میں 6 سال کا تھا جب میں یہاں پر یتیم ہوا تھا, اور آج 55 سال کے بعد آئے ہیں, اور 61 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے میرے حضور روتے ہیں. مگر آج میں یہ آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, حضور فرماتے جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. آج دیکھیں میرے نبی تو 61 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی قبر پہ رو رہے ہیں, اور آج ہمیں دیکھو ہماری ماں زندہ ہے, ہمارا باپ زندہ ہے, مگر ہم ان سے پیار نہیں کرتے. جب انتقال ہو جاتے تو ماں کی قبروں پہ جا کے روتے, اسے یاد کر کر کے روتے, مگر جیتے جی ماں سے پیار نہیں کرتے. یا رسول اللہ ہم پہ بھی نظر کرم کر دیجئے, ہم بھی اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں. ام ایمن کہتی میں نے حضور کو گود میں اٹھا لیا, اور اٹھانے کے بعد پیغمبر اسلام کو میں نے مکے کی طرف چل دی. جب مکہ نظر آیا تو حضور رونے لگے, اور جب عبد المطلب آئے تو انہوں نے کہا میری بہو نہیں آئی. اے ام ایمن تو اکیلی آئی ہے؟ تو سیدہ آمنہ نے جب یہ کہا تو جناب سیدہ ام ایمن کہنے لگی آپ کی اب بہو کبھی نہیں آئے گی, اس کی قبر میں نے ابا کے ٹیلوں میں بنا دی ہے. سیدہ آمنہ کی یہ بات سننے کے بعد جناب عبد المطلب زور سے روئے اور حضور کو اپنے گود میں لے لیا. اور جب گود میں نواسا آیا, جب اپنا پوتا آیا تو حضور کو گود میں لے کے رونے لگے, کہنے لگے میرے پوتے غم نہ کرنا, ابھی تیرا بوڑھا دادا موجود ہے. اور حضور بھی اپنے دادا کی آپ گردن کو چوم چوم کے رویا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ام ایمن میری دوسری ماں ہے, اس نے میری ماں کے بعد میرا خیال رکھا ہے. ذرا غور تو کریں, ایک آپ کا بچپن ہے چاکلیٹ والا بچپن, ایک ہمارا بچپن ہے ٹافی والا بچپن, ایک ہمارا بچپن ہے کھلونے والا بچپن, ایک میرے نبی کا بچپن ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے, مکے کی گلیاں ہیں اور میرا پیغمبر ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, یہ دیکھیں ہماری اوقاتیں کیا ہیں یار. مگر حضور کے بچپن, تاریخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب 2 سال کے بعد دادا کا جنازہ نکلا تو تمام مکے کے لوگ امڑ آئے, بھیڑ پورا مکہ امڑ آیا. لوگوں نے دیکھا ایک بچہ ہے جو کعبے سے چپٹ کے دادا کر کے روتا ہے. یہ کوئی اور تھوڑی تھا, یہ میرے اور آپ کے نبی تھے. پھر اس کے بعد ابو طالب نے حضور کو گود میں اٹھا لیا, گھر لے کے چلے گئے, اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کو یتیم کہتے تھے مکے والے, اور مکے کے یہ جاہل یہ کہتے تھے کہ یتیم برے لوگ ہوتے ہیں, یتیم جو ہے وہ منحوس ہوتے ہیں, معاذ اللہ یتیم بے برکت ہوتے ہیں. یہ بھی تو اللہ کو ختم کرنا تھا نا رواج. یہ یتیموں کو برا کہتے تھے, ظالم. ایک دن ایسا ہوا بارش نہیں ہوئی, اور جب بارش نہیں ہوئی قحط پڑ گیا. اتنا قحط پڑا کچھ دنوں کے بعد جانور مرنے لگے, تو کفار مکہ ابو طالب کے پاس جا کے کہتے دعا کر دیجئے بارش ہو جائے. ابو طالب بولے میں آج دعا نہیں کروں گا, آج تو میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہا کون؟ کہا یہ میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہا یہ تو خود یتیم ہے, یہ کیا دعا کرے گا؟ کہا یہی تو دعا کرے گا. کہا یہ تو بے برکت ہے. کہا خاموش, اللہ نے ساری برکتیں اسے عطا کی ہے, تمہیں کیا پتا. حضور کو گود میں لے لیا اور کعبے سے جا کے لگا دیا, اور جب کعبے سے جا کے لگایا تو کہا اے اجلی رنگت والے, او چٹھے چہرے والے, ذرا دعا تو کر دے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, میرے نبی کعبے کی دیوار سے لگے ہوئے ہیں, اور تقریباً میرے نبی پاک کی 8 یا 9 سال کی عمر ہے. نبی پاک نے اشارہ کیا ہے تو پورا, جب اشارہ کیا تھا پورا آسمان صاف تھا, مگر جیسے اشارہ فرمایا اتنی گھٹائیں آئیں کہ پورا مکے میں کالی گھٹائیں چھا گئی. ایسی بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد